آبنائے ہرموز کھلنے کے بعد وزیر اعظم نے آج سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے 12 پیسے فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت 385 روپے 54 پیسے سے کم ہو کر 353 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرول کی قیمت برقرار رکھی گئی۔ مٹی کا تیل 21 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 428 روپے 81 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرول پر فی لیٹر لیوی 80 روپے 61 پیسے برقرار۔ ڈیزل پر لیوی کی شرح صفر کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات کو جس قدر جلدی ممکن ہوا عوام تک پہنچائیں گے۔ پاکستان کی کامیاب ثالثی، ایران نے آبنائے ہرموز کھول دی۔ امریکی صدر ٹرمپ پاکستان کے شکر گزار، کہا پاکستان کے عظیم وزیر اعظم اور عظیم فیلڈ مارشل کا شکریہ، دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ آبنائے ہرموز کھولنے کا اعلان ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کیا۔ لبنان میں جنگ بندی کے بعد ایران نے تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی اجازت دی۔ جنگ بندی کی بقیہ مدت کے دوران آبنائے ہرموز کھلی رکھنے کا اعلان کر دیا۔ بحری جہازوں کو طے کردہ راستوں سے گزرنے کی ہدایت کر دی۔ ایران کے اعلان کے بعد عالمی منڈیوں میں خام تیل کی قیمتوں میں زبردست کمی، WTI 12% اور برینٹ 13% کم ہو گیا۔ WTI خام تیل $82 فی بیرل سے نیچے چلا گیا، برینٹ $89 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ امریکی صدر کے سوشل میڈیا پر بیان کو شیئر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے لکھا، پاکستانی عوام، فیلڈ مارشل اور میری طرف سے صدر ٹرمپ کا شکریہ۔ جناب صدر، آپ کے مہربان اور شاندار الفاظ کی قدر کرتا ہوں۔ ایران سے معاہدے پر دستخط کے لیے پاکستان جاؤں گا۔ ایران ڈیل سے متعلق اس ہفتے کے آخر میں ممکنہ طور پر مزید مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آبنائے ہرموز کھولنے پر ایران سے اظہار تشکر۔ ایران کے تشکر میں آبنائے ہرموز کو آبنائے ایران بھی لکھ دیا۔ ساتھ ہی معاہدہ ہونے تک ایران کی بحری ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان بھی کیا۔ کہا، آج پوری دنیا کے لیے شاندار دن ہے۔ آبنائے ہرموز اب دنیا کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں ہوگی۔ امریکہ ایران کا افزودہ یورینیم حاصل کرے گا، کسی قسم کی مالی ادائیگی نہیں ہوگی۔ یہ معاہدہ کسی بھی طرح سے لبنان کے ساتھ منسلک نہیں ہے، تاہم وہ لبنان کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا۔ امریکی صدر نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کا شکریہ ادا کیا۔ امریکہ ایران کے ساتھ $20 ارب کے بدلے یورینیم معاہدے پر غور کر رہا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا دور اسلام آباد میں اتوار کو متوقع ہے۔ امریکہ ایران کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے 3 صفحات پر مشتمل معاہدے پر مذاکرات جاری ہیں۔ تجویز ہے کہ امریکہ ایران کے $20 ارب کے منجمد اثاثے جاری کرے گا۔ اثاثے جاری کرنے کے بدلے میں ایران افزودہ یورینیم کا ذخیرہ ترک کرے گا۔ ابتدائی مرحلے میں امریکہ خوراک اور ادویات کی خریداری کے لیے $6 ارب جاری کرنے کو تیار تھا۔ ایران نے $27 ارب جاری کرنے کا مطالبہ کیا، جو امریکہ نے مسترد کر دیا۔ امریکہ کا مطالبہ تھا کہ ایران اپنا تمام جوہری مواد امریکہ منتقل کرے، جو ایران نے مسترد کر دیا۔ ایران نے ملک کے اندر ہی یورینیم کم افزودہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ ایران کو طبی مقاصد کے لیے نیوکلیئر ریسرچ ری ایکٹر رکھنے کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کی ایران کی تمام جوہری تنصیبات زمین کے اوپر رکھنے کی شرط۔ سینئر ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اہم اختلافات باقی ہیں، ان میں جوہری معاملات اور سنجیدہ مذاکرات کی ضرورت شامل ہے۔ جنگ بندی میں توسیع سمیت آنے والے دنوں میں ایک ابتدائی ڈیل ہو سکتی ہے۔ ابتدائی ڈیل پابندیاں ہٹانے، جنگی نقصانات کے معاوضے کے حصول پر بات چیت کے لیے سپیس پیدا کر سکتی ہے۔ اگر ایران کے مطالبات تسلیم ہوتے ہیں تو ایران دنیا کو اپنے جوہری کام کی پرامن نوعیت کا یقین دلانے کے لیے تیار ہے۔ آبنائے ہرموز کھولنا امریکہ ایران جنگ بندی کی شرائط پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر کے مشیر مسعد بولوس سے انطالیہ میں الگ الگ ملاقاتیں۔ ترک صدر ایردوان کی پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات بحالی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا موجودہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے
دیر پا اور پائیدار امن کے قیام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صدر ٹرمپ کے مشیر مسعود بولوس سے خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے لبنان میں جنگ بندی پر امریکی کردار کی تعریف کی اور پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر، امیر قطر اور شامی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ ملاقاتوں میں عالمی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانس شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کی ثالثی پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں۔ لبنان میں سیز فائر کے بعد آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلنا انتہائی خوش آئند ہے۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کھلنے کے اعلان کے باوجود ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی سینٹکام کے مطابق 10,000 سے زائد امریکی فوجی امریکی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ امریکی سینٹکام نے ناکہ بندی میں شامل ایک امریکی طیارہ بردار جہاز کی تصویر جاری کی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ امریکہ اگر ایران کی بندرگاہوں پر ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایران بھی جوابی اقدامات کرے گا۔ آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کی اجازت ایران کے پہلے سے طے شدہ راستے پر دی جائے گی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش۔ ملکہ کوہسار مری میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ سرگودا، حافظ آباد، جہلم میں بارش۔ گرمی کی شدت نے کمی ریکارڈ۔ پشاور کے علاقوں صدر یونیورسٹی روڈ اور حیات آباد میں بارش۔ سوات، مالکنڈ اور بنوں میں بھی بادل برسے۔ مظفر آباد اور وادی نیلم میں بھی گرج چمک کے ساتھ وقفے سے بارش۔ پاک افغان سرحدی علاقوں، زیارت کے پہاڑی علاقوں، بوستان اور کان مہترزئی میں وقفے سے بارش۔ چمن، قلعہ عبداللہ، شیلا باغ، سرانان، جنگل پیر علی زئی اور گلستان میں گرد آلود ہوائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا نیا سسٹم آج رات سے بلوچستان اور ملک کے مختلف علاقوں پر اثر انداز ہونے کی پیشگوئی۔ شمالی بلوچستان میں آج سے اتوار تک بارش، ژالہ باری اور آندھی کا امکان۔ کراچی کے علاقے لیاری سیکٹر 36 میں 3 افراد نالے میں گر گئے۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق تینوں افراد کو نالے سے نکال لیا گیا۔ تینوں افراد دم توڑ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے جو تاریخی کام کیے پہلے کبھی کسی نے نہیں کیے۔ سکھر میں خواتین کے درمیان اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بے نظیر بھٹو نے خواتین کے لیے ویمن پولیس اسٹیشن قائم کیے۔ پہلی ای وی بس سندھ حکومت لے کر آئی۔ خواتین کے لیے پنک بس سروس شروع کی۔ شکارپور میں پیپلز بس سروس کے افتتاح کی تقریب سے خطاب کے دوران کہا، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ آبنائے ہرمز کھلنے کے اعلان کے بعد بحری جہازوں کا ایک گروپ خلیج سے آگے بڑھتا ہوا دیکھا گیا۔ شپنگ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق جمعے کی شام 20 بحری جہاز آبنائے ہرمز سے باہر نکلتے ہوئے دیکھے گئے۔ کنٹینر شپ، بلک کیریئرز اور ٹینکرز شامل ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر نیا آرڈر نافذ ہوگا۔